لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کو یزید پلید جیسا بیٹا دیا جس نے خاندان رسالت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ بالغ اولاد اپنے قول و فعل کی خود ذمہ دار ہوتی ہے۔ بالغ بیٹے یا بیٹیوں کے کسی فعل کا ذمہ دار ان کے والدین کو ٹھہرانا یہ سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ اگر یہ قانون تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کی زد میں انبیاء کرام بھی آئیں گے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا صلبی بیٹا قابیل کہ جس نے کائنات کا پہلا قتل کیا، جس کی بنیاد پر اسے شقی اور قاتل کہا گیا، اپنے بھائی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیے اور انہیں شہید کیا، تو کیا اس کی بدبختی کی زد حضرت آدم علیہ السلام پر آئے گی؟ کیا کوئی اس کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصور تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی اولاد میں کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے، تو کیا ان کی اولاد کی بدبختی کی زد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ آپ سادات کرام کو دیکھیں، ایسے لوگ بھی ہیں سادات کرام میں جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، تو کیا ان کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں، داڑیاں منڈواتے ہیں، دین کو پامال کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان میں حضرت امام حسن اور امام حسین کا قصور ہے، ان کی اولاد میں سے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر یزید فاسق و فاجر تھا، ظالم تھا، جابر تھا، شرابی تھا، اگر وہ جتنا بھی ظالم تھا، اس بنا پر ان کے والد حضرت امیر معاویہ پر اعتراض، یہ بالکل لغو بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یزید کا کوئی بھی برا فعل اس کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یزید کے فسق فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت اور ان کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔